لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے علی ولی اللہ اپنے زمانے میں پڑھا دیا ہوتا تو صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا احد کی جان میں جھانک کے دیکھ لو، 50 کو کھڑا کیا تھا کہ درہ نہ چھوڑنا، انہوں نے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے پیچھے نبی کی آنکھوں کے سامنے مال غنیمت لوٹنے کی خاطر درہ چھوڑ دیا۔ تو جو نبی کی آنکھوں کے سامنے 4 ٹوٹی ہوئی تلواروں کے پیچھے حکم رسول کو بھلا سکتے ہیں، وہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد تخت خلافت کے لالچ میں اگر علی ولی اللہ سے مکر جائے، موت آئے تو یا حسین حسین کیا بھائی؟ اسی لیے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کو نہ مانے ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ لعنتی ہوتا، اور جو برے کو صحابی کہے وہ بھی لعنتی ہوتا۔ ہمارا صحابہ کرام سے اختلاف نہیں، لیکن خالی اتنی دعوت ہے کہ عقل سے کام کرو۔ صحابی صحابی ہوتا، اہل بیت ہوتا۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے سلمان بھائی، اور پنجاب میں تو جگہ جگہ لوگوں نے لکھ دیا میں نوکر صحابہ تھا، تو میں نے کہا صحابہ تو خود کسی کے نوکر تھے، اہل بیت کے نوکر تھے یا نہیں تھے؟ یہ تو انہوں نے لکھوانے کی بھی کوشش کی ہے، اور سفارشی چیٹ لکھواتا ہی وہی ہے جس کی اپنی واقفیت نہ ہو، جس کی اپنی چلتی ہو جہاں اسے کیا ضرورت ہے کسی سے لکھوانے کی؟ اور صحابی نے لکھوا کر وہ ٹاپ 10 والی فہرست توڑ دی۔ ٹاپ 10 سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جتنا بھی کافرستان کے پاس چیزیں ہیں یہ ساری اسلام سے گئی۔ عشرہ مبشرہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ اگر تراویح نہ ہوتی تو یہ 2020 کہاں سے ہوتا؟ یہ سارا اسلام کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں بانٹ رہا ہے۔ ان کا صاحب یہ 10 آدمی تو ضرور جنت میں جائیں گے، کچھ کا کچھ ہو جائے گا، انہیں حضور کہہ کے گئے، اور خود اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ ان 10 میں سے جو دوسرے تھے وہ حسین سے لکھوا رہے تھے، لکھ دیں میں غلام ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ عقل کے دشمنوں، جسے نانا جنت دے جائے اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لشکر اسلام درہ چھوڑنے کے بعد مال غنیمت کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ لات منات کی تلوار نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا کافروں کے لشکر نے۔ میں تو ادب سے پڑھوں گا۔ لشکر اسلام محفوظ مقامات پر تشریف لے گیا۔ شریف لوگوں کا لڑائی سے کیا کام؟ ابھی میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے آیا، شاہ صاحب مجھے کہیں علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، آپ پنجاب سے آ گئے، یہاں ایک پہلوان ہے بڑا بدتمیز، جو بھی اس سے کشتی لڑے ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے۔ میں اسے کہہ آیا ہوں ملتان سے آ رہے ہیں ناصر صاحب، اب میں بھاگوں میں نہیں تو اور کیا کروں؟ جسے لڑنا نہیں آتا وہ بھاگے نہ تو اور کیا کرے؟ انہیں لڑنا آتا تھا لیکن جس نے ووٹ لینے ہو وہ تعلقات خراب نہیں کرتا۔ ہمارے پنجاب میں سب سے زیادہ فاتحہ وہی پڑھتا ہے جس نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہوتا۔
اور ایک سچا واقعہ ہے ملتان کا، ایک بہت بڑے آدمی نے فاتحہ پڑھا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ چاچا جی کا بڑا افسوس ہے. انہوں نے کہا سرکار ہماری شادی ہے، کرسیاں پہنچی نہیں. سب سے زیادہ سلو بھی وہی کرتا ہے جس نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہوتا، سب سے زیادہ جنازوں میں بھی وہی جاتا ہے جس نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہوتا. تو سامعین گرامی اکرام، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر جنگ میں رہے اور سیاست نے کسی جنگ میں لڑنے نہ دیا. تشریف لے گئے، پیغمبر اکیلے رہ گئے. آمنہ کا چاند بھرے مجمع میں دشمنوں کے نرگے میں آ گیا. چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. پتھر پیغمبر کے بدن نازک کو پڑنے لگے. ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کافر نبی کے اتنے قریب آ گئے کہ اب یوں کرنے کی دیر تھی. اتنے فاصلے پہ تھی جان نبوت. پتہ نہیں کتنا بھروسہ تھا مصطفیٰ کو. مشرکوں کے ہاتھ جہاں پہنچے مطمئن لہجے میں آواز دی، یا علی. علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ مشرکوں اور محمد کے درمیان سے علی گزر گیا. علی کا گزرنا کیا تھا کہ قیامت چھا گئی. علی نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا، کسی کا بازو نہیں بچا، کسی کی گردن نہیں بچی، کسی کا ہاتھ نہیں بچا. حیدر کرار نے پیغمبر کا طواف کرنا شروع کر دیا. یعنی کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا تھا. 30 چکر امیر المومنین نے پیغمبر اعظم کے گرد گیا اور ایک مرتبہ کافر کی آواز آئی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. ابو طالب کے بیٹے علی نے شیر غضنفر نے دائیں ہاتھ سے تلوار کو بائیں ہاتھ میں پھینکا اور بائیں ہاتھ سے علی نے لڑنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا، یا علی ابھی تو آپ دائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے، یہ بائیں ہاتھ سے تلوار کیوں چلائی؟ جواب آیا کہ جب کمینوں نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے تو دشمن ہنسنے لگے، دشمن ہنسنے لگے. میں نے انہیں مذاق اڑاتا دیکھا تو میں نے تلوار کو بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ میں محمد کو اٹھا لیا. ادھر سے لڑتا جاتا تھا، ادھر سے محمد کو اٹھا کے کہتا جاتا تھا، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد. اللہ کی آواز آئی، محمد قرضہ یاد رکھنا، آج اس نے تجھے اٹھا کے ہاذا محمد کا، کل تو خدیر میں اس کا بازو پکڑ کے من کنت مولا ہو. حیدر